ہمیں ان کی جدائی کا بہت دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ ہم اس عظیم قائد سے محروم ہو گئے، اس عظیم خادم سے محروم ہو گئے جن کا نام حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب سحری کے وقت، تہجد کے وقت ان کی جدائی کی خبر سنی، ان کی وفات شہادت کی خبر سنی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر اس ذات کی طرف چلے گئے ہیں، اس اپنے خدا کی طرف چلے گئے ہیں، اپنے خدا کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں کہ جس خدا کا ایک نام شکور ہے، حلیم ہے۔ شکور کا معنی قدردان ہے۔ وہ بندوں کے نیک اعمال اور بندوں کی محنت کی اتنی قدردانی کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی اتنی قدردانی نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت بندے کی قدردانی کرتے ہیں، جتنا اللہ رب العزت بندے کو اس کی محنت کا اجر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کو اتنا اجر نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کسی کی تکلیف کو اس کا اجر نہ دیں، ایسا نہیں کرتے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات بہت زیادہ تھیں، اور مخلوق کے لیے جو انہوں نے کارنامے کیے وہ بہت زیادہ تھے، اور مخلوق کے پاس قدردانی کم تھی۔ یقیناً یہ تلافی اللہ رب العزت ہی پوری فرمائیں گے۔ ان کی محنت جتنا تھی اس کا اجر اور بدلہ مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں اتنا، وہ اجر اور بدلہ اس اللہ رب العزت کے پاس ہے جو آسمان اور زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جنت کی نعمتوں، جنت کے محلات کے مالک ہیں۔ وہ اپنی ان اخروی نعمتوں کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی قدردانی فرمائیں گے، اور اس سحری اور تہجد کے وقت ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے دل سے خود بخود دعا نکلی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ماضی قریب میں ان سے بڑی خدمات لیں، ایسی خدمات لیں کہ شاید ان جیسی خدمات کوئی اور ادا نہیں کر سکا۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ رب العزت نے جو عہدہ دیا اس عہدے کا حق ادا کر دیا۔ جو اللہ نے ان کو اقتدار دیا تو انہوں نے اس اقتدار کو اقتدار کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس اقتدار کو خدمت میں تبدیل کر دیا۔ مقتدر اور اقتدار والا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اقتدار والا ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو خادم ظاہر کیا۔ ماضی قریب ہی میں ان کا بڑا کارنامہ کہ ان کے وفاقی مذہبی امور، وزیر مذہبی امور ہونے کے ناطے انہوں نے جو ایک تاریخی کام کیا اپنی کوششوں سے، اپنے وفاقی وزیر ہونے کی حیثیت سے، کہ جتنے حجاج کرام نے حج کے لیے درخواست دی تھی سب کے لیے انہوں نے انتظام کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے گھر کے مہمان بن کر اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کریں۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے، اور صرف اسی سال نہیں، پچھلے سال ہماری آنکھوں نے ان کو میڈیا پر دیکھا، سوشل میڈیا پر ان کا وہ کام اور خدمت دیکھی جو انہوں نے بنفس نفیس وہاں سعودیہ میں جا کر حجاج کرام کی خدمت انہوں نے کی، اور ایسے خدمت کر رہے تھے جیسے کوئی خادم اپنے سردار کی خدمت کرتا ہو۔ تو بظاہر اس طرح کا کوئی وفاقی وزیر ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کی اتنا مٹ کر خدمت کرتا ہو، اور حاجیوں کی خدمت اس طرح پہلے کسی نے نہیں کی جس طرح انہوں نے کی ہے۔ اور وفاقی وزیر ہونے کے باوجود عیش و عشرت والی زندگی وہ اپنا سکتے تھے، لیکن ماضی قریب میں اللہ رب العزت نے جو ان سے ایک اور کارنامہ لیا ہے، جو ان سے اور خدمت ایک سر انجام دی ہے، انہوں نے وہ عظمت صحابہ کے لیے بلند آواز تھی جو انہوں نے آواز اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے عظمت صحابہ کی صدا بلند کروائی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کا غلام ظاہر کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی عزت عظمت کے لیے، بلندی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی کہ ایک بہت بڑے علماء کے مجمع میں، ایک بہت بڑے علماء کے وفد میں انہوں نے، جس میں پورے ملک کے علماء آئے ہوئے تھے اور پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور تقدیس کی گواہی دی۔
یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہ ایک سادہ گھر کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی وزارت کے دوران مخلوق کی خدمت تو کی لیکن اپنے گھر کو پکا نہیں کیا۔ انہوں نے مخلوق کی خدمت تو کی لیکن مخلوق میں رہتے ہوئے فخر، تکبر، عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے خدمت اور خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم ان کو یاد کریں یا نہ کریں، آج ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں یا نہ کریں، آج ہم ان کا ذکر خیر کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ حجاج کرام جو ان کی کوششوں سے حج کے درخواست دی انہوں نے، اور اسی سال پہلے سال ہی حج کرنے کے اہل ہوئے، ان کی کوششوں سے وہ حجاج کرام جب اللہ رب العزت کے گھر میں جائیں گے تو جاتے ہوئے وہ حجاج کرام ان کے لیے دعائے خیر ضرور کرتے ہوئے جائیں گے، ان کا ذکر خیر ضرور کرتے ہوئے جائیں گے۔ وہ راستے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم نے جب حج کی درخواست دی تو پہلے سال ہی ہمارے حج کے لیے ہمارا نام آ گیا، اس میں کوششیں کس کی ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اس کے پیچھے خدمات کس کی ہیں۔ اس مبارک سفر میں وہ جس شخصیت کا ذکر کریں گے، جس شخصیت کا نام لیں گے، اس شخصیت کا نام حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ وہاں پر جا کر، سعودیہ میں جا کر جب دیکھیں گے اور جس کو یاد کریں گے کہ پچھلے سال کون یہاں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، کون تھا جس نے حاجیوں کے رستے کو ہموار کیا، جس نے حاجیوں کے حاجیوں کے لیے آسانی پیدا کی، وہ کون ہے، تو تمام اللہ کے ان مہمانوں کی زبانوں پر نام آئے گا جس شخصیت کا، اس شخصیت کا نام مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی زندگی میں ہی ان سے بہت بڑے کارنامے لے لیے اور بہت بڑی خدمات اپنی مخلوق کی لے لیں اور پھر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا فرمائیں اور ان کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائیں، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔